گزارش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر بار گزر رہا ہوں، کیونکہ کافی دیر سے محفل چل رہی ہے، جتنا آپ کہیں گے اتنا تھوڑا سا بول دوں گا، بس کے بعد چلا جاؤں گا، کیا وہ بھی حضور برکت کے طور پر۔ اللہ سے دعا کیجیے پروردگار عالم مجھ گناہگار کو صحیح معنی میں جیسا بولنا چاہیے ویسے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ جیسا سننا چاہیے ویسے سننے کی سماعت اور توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی تک آپ بہت اچھا سماعت کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی دو چار شعر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ کتنے لوگ سننا چاہیں گے؟ اچھا، کتنے لوگ ایسے جو سونا چاہیں گے؟ ہیں؟ کوئی نہیں سوئے گا؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمارے پیر و مرشد کا یہ شعر سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدمت دین اور مظہر ناتوا، خدمت دین اور مظہر ناتوا، کہتے ہیں نا ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دین کی خدمت اتنی عظیم ذمہ داری، اتنا بڑا کام۔ وہ کہتے ہیں مظہر جیسا ناتوا یہ دین کی خدمت کرے، تو کہتے پھر بھی جو ہو رہا ہے تو کہتے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں، کہا میں نہیں کر رہا ہوں، اس میں وہ نا پوشیدہ ہے، غور کریے۔ کہتے ہیں خدمت دین اور مظہر ناتوا، اب یہ نہیں کہا انہوں نے، آپ سمجھ لیجئے، خدمت دین اور مظہر ناتوا ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا۔ خدمت دین اور مظہر ناتوا کہتے ہیں ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا۔ کون فدائے نبی ہے؟ کون فدائے نبی ہے؟ وہی جو باندھا کی دھرتی میں آرام کر رہا ہے، وہی فدائے نبی ہے، اللہ اکبر، کہ جو عیدگاہ کلا میں آرام فرما رہا ہے، وہی فدائے نبی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سرکار امانت کا ثبوت ہے، وہی فدائے نبی ہے کہ جو حضور محبوب العلماء کا والد گرامی ہے، وہی فدائے نبی ہے جو ہمارے پیر و مرشد مظہر ربانی کا پیر و مرشد ہے۔ اس طرف اشارہ کیا حضرت نے، فرماتے ہیں خدمت دین اور مظہر ناتوا، نا ایک فدائے نبی کا ہے فیض آیا، میرے مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے، میرے مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے جب کہیں پر قدم ڈگمگانے لگے، میرے مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے جب کہیں پہ قدم ڈگمگانے لگے۔ بھائی ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں، بھائی ہم تو وسیلے والے ہیں، ہے نا، ہمارا تو کام ہی چلتا ہے وسیلے سے، ہمارا تو چلتا ہی کام ہے واسطے سے، ہم کو سارا کچھ ملا ہے واسطے سے، ہم دنیا میں آئے تو واسطے سے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی دیکھو تقریر چالو ہو جائے گی، میں سنانا کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی مرضی مولا از ہم اولا، ہماری شروعات ہوتی ہے واسطے سے۔ ہم آنے میں محتاج، ہم پیدا ہونے میں ماں باپ کے محتاج، 9 مہینہ رہنے کے محتاج، ماں کے پیٹ سے باہر آئے اللہ اکبر تو ماں کے محتاج، دایا کے محتاج، ڈاکٹروں کے محتاج، دواؤں کے محتاج، دعاؤں کے محتاج۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، باہر تشریف لائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ پی سکتے ہیں، نہ کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر لیٹرین ہو گیا تو صاف بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم کو کروٹ بدلنا ہے تو کروٹ نہیں بدل سکتے، کروٹ بدلنا ہے تو کروٹ نہیں بدل سکتے، ہم بالکل نہتے مجبور اور لاغر اور معذور اور کمزور اور ناتوا پیدا ہوئے، کیوں؟ ایک ذہنی سوال اچانک پیدا ہو گیا، یہ آمد ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، ابھی دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مجبور ہم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ایک بہت بنیادی سوال، اتنا مجبور ہم کو پیدا اللہ نے کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو طاقتور پیدا کر سکتا،
وہ چاہتا تو ہمت والا پیدا کرتا، وہ چاہتا تو اس طرح ہوتے کہ ہم پیدا ہوتے تو خود ہی کھڑے ہو جاتے، کہہ دو سبحان اللہ، خود ہی بیٹھ جاتے، کہہ دو سبحان اللہ، خود ہی کھا لیتے، کہو سبحان اللہ، خود ہی پی لیتے، پیاس لگتی تو پانی مانگ لیتے، بھوک لگتی تو کھانا مانگ لیتے، سردی لگتی تو کمبل مانگ لیتے، طبیعت خراب ہوتی تو دوا مانگ لیتے، لیکن نہیں، اللہ نے ہر طرح سے معذور کر دیا، اللہ نے ہر طرح سے معذور کر دیا، ہر طرح سے مجبور کر دیا، اور یہ مجبور اور معذور اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ دنیا اچھی طرح سمجھ لے کہ بغیر واسطے کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ بغیر واسطے کے تم کچھ نہیں کر سکتے میاں، بغیر واسطے کے تم پانی نہیں پی سکتے، بغیر واسطے کے تم کھانا نہیں کھا سکتے، بغیر واسطے کے اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے، بغیر واسطے کے تم اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ارے تم کہاں تک چلاؤ گے کہ غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے، تم کب تک چلاؤ گے؟ ارے میاں حال یہ ہے کہ بغیر غیر خدا کی مدد لیے ہوئے تم نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ سو سکتے ہو، نہ جا سکتے ہو، نہ آ سکتے ہو، نہ جا سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے جب تک غیر خدا کی مدد نہیں لوگے، کام ہی نہیں بنے گا۔ اب آپ کہو گے یہ کیا ہے؟ غیر خدا سے مدد مانگنا تو نہیں چاہیے نا؟ وہ جو مولانا وہ جو کہتے ہیں وہ لوگ اس طرف والے، وہ کون سا غلط کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ غلط کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ڈیفینیشن بیان کرنا چاہیے، ان کو حقیقت بیان کرنا چاہیے کہ کس طرح کی مدد غیر سے نہیں لینا چاہیے، کس طرح کی مدد غیر خدا سے نہیں لینا چاہیے، اور کس معاملے میں غیر خدا کو نہیں پکارنا چاہیے۔ سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں نا؟ اچھا سمجھنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر مت دیکھنا، ورنہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر کہیں اور کہیں یہ میٹر جو آیا نا وہ کہیں اگر چلا گیا تو آپ ہی ذمہ دار۔ اس لیے پوری توجہ، گزارش ہے آپ پوری توجہ دیں، وہ آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے، کھانے والے کھاتے رہیں گے، دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے، کیا سمجھے آپ اپنا اپنا کام کرے جاؤ بس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ غیر خدا سے مدد مت مانگو، مطلب یہ ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ آئے تو کیا ایسے ہی آ گئے؟ سبحان اللہ، آپ آئے تو کیا ایسے ہی آ گئے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ میرا شیر، کون؟ چچنا پلی سے آیا ہوا ہے شبیر ہزاروی، قادری ربانی رضوی، وہ آیا، اس سے پوچھو کیسے آئے تو کہے کہ حضرت ٹرین سے آئے یا بس سے آئے۔ کیوں؟ ایسے ہی آ جاتے، ایسے ہی آ جاتے۔ کہا کیسے آ جاتے حضرت؟ دنیا میں نہیں آئے ایسے ہی؟ سبحان اللہ، دنیا میں ایسے نہیں آئے، یہاں کیسے آ جاتے؟ ارے یہاں آنے کے لیے ماں کی ضرورت، ہر چیز میں ضرورت ہے، غیر خدا کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سامنے والا ہم کو منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے غیر خدا سے مدد مانگو، مدد نہ مانگو؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ پوری بات نہیں بتاتے، ہم سے سنو میں بتاتا ہوں۔ غیر خدا سے مدد مانگو، بغیر مدد کے کام نہیں چلتا، لیکن جب بھی غیر خدا سے مدد مانگو تو خدا سمجھ کے نہ مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی مدد مانگو تو خدا سمجھ کے نہ مانگنا ہے، خدا سمجھ کے، خواجہ سمجھ کے مانگ لینا، غوث پاک سمجھ کے مانگ لینا، اللہ اکبر اللہ اکبر امام احمد رضا سمجھ کے مانگ لینا، اللہ اکبر سیاح ایشیا سمجھ کے مانگ لینا، سرکار ربانی سمجھ کے مانگ لینا، شیخ عبد القادر سمجھ کے مانگ لینا، اللہ کا ولی سمجھ کے مانگ لینا، اللہ کا نبی سمجھ کے مانگ لینا، اللہ اکبر صحابی سمجھ کے مانگ لینا، صحابی سمجھ کے مانگ لینا، خدا سمجھ کے نہ مانگنا، خدا سمجھ کے نہ مانگنا۔ اگر خدا سمجھا وہیں شرک ہو گیا، خدا سمجھا وہیں شرک ہو گیا۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، اگر اس طرح غیر سے مدد مانگنا اتنا برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مجبور و معذور پیدا ہی کیوں کرتا؟ سمجھ میں آ گیا؟ کبھی بھولیں گے تو نہیں آپ؟ پڑھیے درود پاک اللہ ہم نے کہا تھوڑا موڈ بن جائے سرکار کے صدقے میں، سارا کام ہوتا ہے سرکار کے صدقے میں، ہمارا تو سب کچھ ہوتا ہے سرکار کے صدقے میں، بس موڈ بن جائے تو پھر آپ سماعت کریں۔ سبحان اللہ، بہت پرانا کلام ہے، دل کرتا ہے سنا بھی دوں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ
کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، تو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ سماعت کریے، یہ وہی کریں گے جو آگے جو آ رہا ہے اس زمرے میں ہوں گے۔ سماعت کریے کہ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، کون؟ کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے سبحان اللہ سبحان اللہ، مچل جائیں گے آپ، اتنا غضب کا شعر ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہیں، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ میں سب پھول ایسے، یہ واقعہ کربلا کو سامنے رکھو، واقعہ کربلا کو سامنے رکھیے۔ مردودوں نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، آل رسول کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، نہ کھانا نہ پانی، چرند پی سکتے ہیں پانی، پرند پی سکتے ہیں پانی، جانور پی سکتے ہیں پانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یزیدی کتے پی سکتے ہیں پانی، یزیدی بھیڑیے پانی پی سکتے ہیں، یزیدی شریر کتے پانی پی سکتے ہیں، نہیں پی سکتے ہیں تو حوض کوثر کے جو مالک ہیں وہ پانی نہیں، جو مالک جنت ہے وہ پانی نہیں پی سکتے، جو حوض کوثر کے مالک ہیں وہ پانی نہیں پی سکتے، جن کے در سے پوری دنیا کو پانی دیا جاتا ہے وہ نہیں پانی پی سکتے، لیکن واہ رے قدرت، واہ اللہ کی شان کہ انہوں نے پانی بند کر دیا، اس کے باوجود بھی میرے آقا کے جو نونہال تھے، میرے آقا کی جو آل تھے، جو میرے آقا کے گھر والے تھے، اس کے باوجود بھی 3 دن بھوکے اور پیاسے ہونے کے بعد نہ وہ مرجھائے ہیں، نہ وہ کملائے ہیں، نہ ان کو کوئی کمزوری آئی ہے، بلکہ جب ان کا سامنا ہوا ہے تو ایک ایک میرے آقا کا غلام، ایک ایک حسینی کئی سینکڑوں یزیدیوں پر بھاری نظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح اشارہ کیا
کہ محمد مصطفیٰ کے باغ میں سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ میں سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے رہتے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ کاش کہ وہ روزے اطہر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے، وہ تصور کریے، کہتا ہے کہ ارے او نا سمجھ، سبحان اللہ، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام ثنائیں اس رب کے لیے، تمام محامد و محاسن اس رب کے لیے کہ جس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، اور ایسا بے نظیر، ایسا بے مثال پیدا فرمایا کہ خود آقا فرماتے ہیں درود ہو اس نبی پر، ہزاروں ہزار کروڑ مرتبہ درود ہو اس نبی پر، ہزاروں ہزار کروڑ مرتبہ سلام ہو اس نبی پر، جو فرماتا ہے کہ لوگوں سن لو میرے 5 نام ہیں، لی 5 اسماء، فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ عرض کیا گیا مولا کون کون سے نام ہیں؟ فرمایا انا احمد و محمد، فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، احمد بھی میں ہوں، فرماتے ہیں حاشر بھی میں ہوں، کل میدان محشر میں پوری دنیا کو اللہ اٹھائے گا، میرے قدموں سے اٹھائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے قدموں سے ساری دنیا دوبارہ اٹھائی جائے گی۔ فرماتے ہیں والعاقب، عاقب بھی میں ہوں، میں ایسا عاقب ہوں، اللہ اکبر، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں، میں وہ نبی ہوں، ایسا نبی بنا کر بھیجا گیا کہ ظاہر میں آخر میں، ظاہر میں آخر میں، حقیقت میں سب سے پہلے، حقیقت میں سب سے اول، ظاہر میں آخر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے جو شعر ہوتے ہیں نا، وہ سب احادیث مبارکہ کے کو سامنے رکھ کے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کے آپ فرماتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ عاقب ہوں، ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں، اور فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میں ہی ماحی ہوں، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں ماحی یعنی میں ہی کفر کو مٹانے والا ہوں، فرماتے ہیں میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ یہ نالائق کہتے ہیں کہ نبی کا خیال مت لاؤ، وہ مردودوں کا کیا خیال ہے؟ نبی کا نہیں خیال لانا نماز میں، ورنہ نماز نہیں ہوگی،
معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہتے ہیں گدھے کا خیال آ جائے، ہم نہیں کہنا چاہتا چھوڑو، وہ کہتے ہیں نبی کا خیال آیا تو نماز فاسد، الحمدللہ سما الحمدللہ، ہمارا امام کہتا ہے کہ تمہاری نماز فاسد ہوتی ہوگی، ارے ہم سنیوں کی تو نماز ہی اس وقت ہوتی ہے جب نبی کا خیال آتا ہے۔ جب تک نبی کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، ذرا سوچو، آقا فرما رہے ہیں کہ میں ماہی ہوں، سرکار فرماتے ہیں میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس دل میں میں رہتا ہوں وہاں کفر نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس دل میں میں ہوتا ہوں وہاں کفر نہیں آ سکتا۔ اب آپ سوچو اگر نبی کے آنے سے ہی کفر آ جائے تو پھر ہم کس کو خیال میں لائیں؟ اگر نبی ہی سے ہی کفر آتا ہے تو پھر ہم کس کی محبت دل و دماغ میں بسائیں؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں، اللہ کو تو دیکھ سکتے نہیں، اللہ کو سن سکتے نہیں، اللہ کو تو محسوس کر سکتے نہیں، نہ تو ہم سن سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی بات ہم تک وہ پہنچا سکتا ہے مالک، لیکن ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں، ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں کہ اس کی بات کو سن سکے، ہماری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے جلوے دیکھ سکے، اللہ اکبر، ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے قرب میں ہم پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری ممکنہ چیزوں سے پاک ہے، ہم سب ممکن والے ہیں، اللہ ممکنات سے پاک ہے، وہ واجب الوجوب ہے، وہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے، اس کی ایسی ذات ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ہم نہ تو تصور کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے جناب، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ اوپر علیہ السلام کہ جو اللہ سے کلام کرنے والا نبی ہے، وہ کہتا ہے رب ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو جواب میں اللہ فرماتا ہے لن ترانی، جواب میں اللہ فرماتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی وہ کہہ رہے ہیں مجھ کو دکھا دے جلوہ، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض کی مولا دل میں تمنا ہے، اور نبی کی تمنا نبی کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ مولا تو نے مجھ کو رسول بنایا ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی دعا بولو رد نہیں ہوتی، تمنا تو ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو میں اپنی ذات کی تجلی نہیں، سبحان اللہ، ذات کی تجلی نہیں، اپنی صفت کی تجلی پھینکوں، اپنی صفت کی ایک ادنا سی تجلی ظاہر کروں گا، اور وہ بھی سامنے نہیں، وہ بھی تیری نگاہوں پہ نہیں بلکہ اس پہاڑ پہ، پہاڑ پہ ڈالوں گا۔ وہ پہاڑ جو بالکل نور کی طرح، بالکل سفید دودھ کی طرح نورانی ہے، اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، وہاں تجھ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی نگاہوں میں وہاں دیکھ لینا۔ اگر تیری نگاہ ٹک گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تیری نگاہ کھڑ گئی، تیری نگاہ جھپکی نہیں، تو نگاہ بھر دیکھتا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اگر میری صفت کی تجلی کی چمک اور تیزی و جلال اگر تیری نگاہ برداشت کر گئی، موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ فرماتا ہے، تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہمیں منظور ہے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک، تیار ہو جا، پھر دیکھ لے۔ اب وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کی بہت ادنا سی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی جس کو طور کہتے ہیں، اس پہاڑ پہ ڈالی، بولیے، جس کو طور کہتے ہیں۔ اس پہ جیسے ہی ڈالی اور موسیٰ کلیم اللہ وہاں دیکھ رہے تھے، جب وہ صفت کی بہت معمولی سی تجلی اس میں پڑی تو اس میں جلال اتنا تھا، اس قدر گرمی تھی، اتنی گرمی، اتنا جلال کہ وہ پورا دودھ جیسا پہاڑ جل کے کالا ہو گیا۔ وہ دودھ جیسا سفید پہاڑ وہ پورا کے پورا کالا ہو گیا، اور اس کے بعد اس پتھر میں وہ صفت، اس پتھر میں وہ اثر و تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ طور کا پہاڑ ہے کہ جس کے ذرے ہم آپ لے کے آتے ہیں، اس کو پیستے ہیں اور پیس کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پتھر کو رگڑ کے لگاتے ہیں آنکھوں میں تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو نور آیا، یہ جو آنکھوں کو طاقت و قوت ملتی ہے، اس میں پتھر کا کچھ کمال نہیں ہے۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ اس میں پتھر کا کمال نہیں ہے، یہ نور خدا کا کمال ہے، خدا کے نور کی تجلی کا کمال ہے کہ جو اس میں پڑ گئی تو پورے پہاڑ کو بابرکت بنا دیا، پورے پہاڑ کو بابرکت بنا دیا، اور خالی وہ منور نہیں ہوا بلکہ وہ پہاڑ منور ہو گیا۔ وہ پہاڑ صرف منور نہیں ہوا، اس کی تو قسمت چمکی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی تو قسمت چمک گئی۔ نور الہی میں، نور الہی کی بھٹی میں، سبحان اللہ، نور الہی کی بھٹی میں اگر وہ سلگتا نہیں تو وہ آنکھوں کا تارا کیسے بنتا؟ نور الہی کی بھٹی میں اگر وہ نہ سلگتا، وہ جلتا نہیں، وہ پکتا نہیں، تو پھر وہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا کیسے بنتا؟ اس کا ذکر پھر قرآن میں اللہ کیوں کرتا؟ اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کی یاد میں تڑپتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں مچلتے ہیں، جو اللہ کے نور کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اللہ کے قرب کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ بولیے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نور کی تجلی کی تیزی کا یہ حال کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر نبی وہ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکے، بلکہ اللہ نے پتھر میں ظاہر کیا اور وہیں سے ایک اشارہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر پتھر میں اپنا نور ظاہر کیا اور ایک اشارہ کیا سنیوں کو، ادھر اشارہ دیا اللہ نے سنیوں کو کہ سنیوں دیکھ لو۔ موسیٰ کلیم اللہ کو میرے نور کو خالی دیکھنا بھر تھا، ابھی آنے کی بات ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ابھی آنے کی بات ہی نہیں ہے، قربی والی بات نہیں ہے، وہاں جانے والی بات نہیں ہے، فقط اس کی جلوے کی تجلی دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی اللہ نے واسطہ پیدا کر دیا، اس کے لیے بھی اللہ نے واسطہ پیدا کر دیا اور پہاڑ کو ذریعہ بنایا اور فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ، پہاڑ کو دیکھے گا، پہاڑ کے ذریعے سے تو نور الہی دیکھ لے گا۔ اس سے ہم آپ کو سب کو یہ سلیقہ مل گیا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے، بولیے بھائی، زینہ چھوڑ کر۔ تو ایک پہاڑ، ایک نبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی کرن تو ہم کو بغیر وسیلے واسطے کے ملتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم کیسے سن سکتے ہیں، اس کا دیدار ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کی بات ہم کیسے اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو جو پیدا کیا وہ اسی اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں دی گئی کہ جو ہم ڈائریکٹ دیکھ سکیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دور اتنا ہوں، دور اتنا ہوں، دور اتنا ہوں کہ ساری زندگی کیا لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی تم کو مل جائے اور تم خدا کو ڈھونڈتے رہو تو تم ڈھونڈتے ہی رہو گے۔ ایک اس پورے جہان کے لیے سارے جہانوں کے چکر لگا لو، اگر تم ڈھونڈنے پہ آ جاؤ تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے قریب جا سکتے۔ اور قریب اتنا ہوں، وہی پروردگار فرماتا ہے دور اتنا ہوں کہ پہنچنا محال ہے، دور اتنا ہوں کہ اس تک پہنچنا محال ہے، اور قریب اتنا ہوں کہ تمہاری جانوں کے رگ سے بھی زیادہ قریب، قریب اتنا ہوں نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری شہ رگ، تمہاری جانوں کی رگ سے زیادہ میں قریب ہوں۔ اور جن کو یہ احساس مل جاتا ہے، جن کو یہ احساس مل جاتا ہے وہی عارف ہو جاتے ہیں، جن کو یہ عرفان مل جاتا ہے وہ عارف ہو جاتے ہیں، جن کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے نبی کے صدقے میں، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں تو خدا کو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں تو خدا کو دیکھتے ہیں، لیٹتے ہیں تو خدا کو دیکھتے ہیں، جدھر نگاہ ڈالتے ہیں وہاں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان تھوڑا سا یاد کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھ تو لیا علی اللہ کی عبادت کرتے ہو؟
نبی نے کہا ہے کہ ایسا دیکھو، ایسی عبادت کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نبی کو دیکھتے ہو اس طرح دیکھو، اور اس طرح دیکھو کہ اللہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو حکم تو یہ ہے، اے علی تمہارے بڑے چرچے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کبھی اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ کبھی اللہ کو بھی دیکھا ہے؟ اتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہو۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، نجف کی مسجد ہے، نجف کی مسجد ہے، اور مسجد میں شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک مسجد میں، مسجد کے ممبر میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، جس کو اوپر والے بھی علی کہتے ہیں، نیچے والے بھی علی کہتے ہیں، جس کو اوپر والے بھی علی کہتے ہیں اور جس کو نیچے والے بھی علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حال کیا ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ علی کے بعد جناب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا فقط ذکر کر لینا عبادت ہے، علی کا ذکر کر لینا عبادت ہے۔ کہیں فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے فقط چہرے کو تکنا عبادت، علی کے فقط چہرے کو تکنا عبادت ہو۔ پھر آقا فرماتے ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر، کیا سمجھتے ہو؟ علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح چوس لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح علی کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات علی شیر خدا کا ذکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب علی کا یہ حال ہے کہ جو باب علم نبی ہے، جو نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے، ہمیں دروازے کا یہ بھی حال کہ ذکر ان کا کرو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ذکر ان کا کرو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ذکر ان کا کرو تو اللہ کے ذکر کا ثواب ملتا ہے، ذکر علی کا کرو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب علی کے ذکر کا یہ حال تو نبی کے ذکر کا کیا حال؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے ذکر میں یہ حال ہے تو نبی کے ذکر میں کیا ہوگا؟ کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی ولی ہے اس کا ولی نبی ہے، اور جس کا ولی نبی ہے اس کا ولی خدا۔ جس کا علی ولی ہے، بولیے، جس کا علی ولی ہے اس کا نبی ولی ہے، جس کا نبی ولی ہے اس کا ولی خدا ہے۔ اب اسی کا الٹا کہ جس کا علی ولی نہیں، کیا؟ جس کا علی ولی نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ، جس کا علی ولی نہیں اس کا ولی نبی نہیں، جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں، اور جس کا نبی ولی نہیں اس کا کوئی ولی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کا نبی ولی نہیں اس کا پھر خدا بھی ولی نہیں، تو اس کی تو پھر نیا ڈوب گئی نا۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمارا ولی بن جائے، ہمارے آقا ہمارے ولی بن جائے، ہمارے ضامن بن جائے، ہمارے آقا ہم پر نظر کرم فرما دیں، کل کو یہاں پر دنیا میں بھی ہم پر رحم ہو اور آخرت میں بھی رحم ہو، قبر میں بھی ان کا ساتھ ہو، حشر میں بھی ان کا ساتھ ہو، میدان محشر میں بھی ان کا ساتھ ہو، لواء الحمد میں بھی ان کا ساتھ ہو، شفاعت بھی نبی کی ہم کو مل جائے، اور وہ جنت کا دروازہ، وہ جنت کا دروازہ کہ جو جنت کا دروازہ فقط میرے نبی کی وجہ سے کھلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور سید ایشیا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفتح باب الجنہ فقط لی، آقا حکم قال، آقا فرماتے ہیں کہ اتنا سن لو، کل میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھی ہوں گے، سب کھڑے ہیں،
बड़े बड़े तकवे वाले खड़े हैं, बड़े बड़े इबादत गुजार खड़े हैं, बड़े बड़े नमाजी खड़े होंगे, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बंद। सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाज़ा बंद। जन्नत के दरवाजे पे कोई जा नहीं सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर ज़रूर हैं, सारे इंसान के वालिद हैं, हम सबके बाप हैं, नबियों के नबी हैं, लेकिन वो भी खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम सलाम वो भी खड़े हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी खड़े हैं, ईसा रूहुल्लाह भी खड़े हैं, अल्लाह अकबर, आदम सफ़ीउल्लाह भी खड़े हैं अलैहिस्सलाम। ये जितने भी अम्बिया हैं, हमें जब अम्बिया खड़े होंगे तो औलिया का क्या कहना। जहाँ अम्बिया खड़े हो तो फिर औलिया तो खड़े ही होंगे, असिया तो खड़े ही होंगे, अक़िया तो खड़े ही होंगे, अगवास व अब्दाल तो खड़े ही होंगे, जुमले सहाबा तो खड़े ही होंगे, उलमा तो खड़े ही होंगे, सब खड़े हैं। किसी के मजाल नहीं कि जन्नत में चला जाए। और सुनिए, एक मज़े की बात याद आ गई। दरवाज़ा तो पहले खुलेगा नहीं, खुलेगा किसके लिए? अल्लाह के हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आका फरमाते हैं कि मैं ही शाफ़िअ हूँगा, मैं ही मुशफ़्फ़ा हूँगा, मैं मैदान महशर में मैं ही वो हूँगा कि मैं ही सबकी सिफारिश करूँगा और मेरी सिफारिश मकबूल होगी, मेरी सिफारिश कबूल होगी। वला फ़ख्र वला फ़ख्र ली, और मुझको इस पर फ़ख्र नहीं है। अल्लाह अकबर, मुझको इस पर फ़ख्र नहीं होगा। आगे फरमाते हैं और जन्नत का दरवाज़ा भी मेरे लिए खुलेगा, जन्नत का दरवाज़ा भी मेरे लिए खुलेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएगा या खोलेगा, और उसके बाद नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले दाखिला होगा। वो दाखिला क्यों होगा? ताकि जन्नत में दाखिल होना भी नबी की सुन्नत हो जाए, जन्नत में दाखिला भी नबी की सुन्नत हो जाए। अगर नबी कदम नहीं रखेंगे तो जन्नत में जाना सुन्नत ना बनेगा। सुन्नत बनाने के लिए पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को दाखिल फरमाएगा, जब वो कदम रखेंगे उसके बाद ही दूसरे की एंट्री होगी। समझ गए आप? दूसरी बात ये कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया, ठीक, प्यारे आका तशरीफ़ ले गए। अब उम्मतों की बारी आई, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत पहुँचेगी, बड़े बड़े तक़वे वाले होंगे, बड़े बड़े इबादत गुजार होंगे, उनके मानने वाले दरोगा जन्नत के बाद पहुँचेंगे भाई दरवाज़ा खोलो, हमारे लिए तो फैसला हो गया, हम जन्नती। वो दरोगा कहेगा कौन? हू आर यू? कौन है आप? कहा मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार, सब कुछ ठीक है, आपके लिए जन्नत क्लियर है, लेकिन ये बताओ हो किसके? ये बताओ हो किससे बिलोंग करते हो, किस शरीयत से बिलोंग करते हो, किस मज़हब से बिलोंग करते हो? वो कहेगा मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। कहा मूसा अलैहिस्सलाम के? कहा ठीक है, वेट प्लीज़, सुभान अल्लाह, थोड़ा ठहरिए अभी, कल ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आएगी, उनसे भी वो भी दाखिल होना चाहेंगे, वैसे ही सवाल होगा। वो जब जवाब देगा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मानने वाले हैं, वहाँ भी जवाब आएगा ठहरो, बड़े बड़े तक़वे वाले, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े आलिम पादरी, बड़े बड़े इल्म वाले होंगे, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकते, अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जहाँ बड़े बड़े उलमा खड़े होंगे, अल्लाह अकबर, जन्नत में दाखिला नहीं। वही हमारे प्यारे आका, वही हमारे प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िदाह उम्मी व अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक मामूली सा आदमी चश्मा बेचने वाला, एक मामूली सा आदमी गुब्बारे बेचने वाला, एक मामूली सा आदमी जूते सीने वाला, एक मामूली सा आदमी कागज़ के लिफाफे बनाने वाला, एक मामूली सा आदमी जो मूंगफली बेचने वाला होगा, और वो होगा लेकिन आशिक होगा, वो आशिक नबी पर कुर्बान होता होगा, नबी के नाम के झंडे लगाता होगा, नबी पर अपना सबको निसार करता होगा, नबी की विलादत की खुशियाँ मनाता होगा, उनसे उनकी हाल से मोहब्बत करता होगा वो सच्चा आशिक होगा। बज़ाहिर मामूली फटे पुराने अंदाज में आएगा, टूटे फूटे अंदाज में होगा, और वो सोचेगा मेरा कहाँ अभी नंबर। बड़े बड़े उलमा खड़े हैं, बड़े बड़े तक़वे वाले खड़े हैं, लेकिन मेरा कहाँ नंबर आने का। वो डरता हुआ जाएगा और जन्नत के दरवाज़ा के पास पहुँचेगा और कहेगा साहब मेरे लिए भी कोई गुंजाइश है। वो फरिश्ता कहेगा
کہ یہ بتاؤ who are you, تم کون سے ہو, کہاں کے ہو. کہا گا, وہ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس فقط ہے تو ہمارے پاس نسبت رسول ہے. میں عیسوی نہیں ہوں, میں موسوی نہیں ہوں, میں موسوی بھی نہیں, میں عیسوی بھی نہیں, میں محمدی ضرور ہوں, نبی کی شریعت پہ چلنے والا ہوں, اور پاس پلے نیکی کچھ نہیں. پر اتنا سنے گا, اتنا وہ فرشتہ سنے گا, کہے گا ویلکم پلیز, ویلکم پلیز. آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا, ہم کو حکم ہے, ہم کو حکم ہے, جب تک خدا کے حبیب کی امت کا داخلہ نہ ہو جائے دوسرے نبیوں کی امت میں داخلہ نہیں لے سکتے. اب اس سے آپ سمجھ لیجئے, ہمارے نہ تو کچھ عمل کر سکتے ہیں کچھ. بے شک بے شک, کیا بات. آپ سوچو کہ عمل بہت بڑے تقوی آپ اختیار کر لو, تقوی اوڑھ لو, آپ اتنے بڑے متقی بن جاؤ کہ تقوی اوڑھ ہی لیجئے آپ. لیکن کیا تقوی کی بنیاد پر جنت میں جا سکتے ہو؟ بولیے. تقوی کام آتا تو بڑے بڑے تقوی والے کھڑے ہیں, علم کام آتا تو بڑے بڑے علم والے کھڑے ہیں, فضل کام آتا تو بڑے بڑے فضیلت والے کھڑے ہیں. وہاں پر اور کچھ نہیں پوچھا گیا, یہ نہیں پوچھا گیا کتنی کتابوں کے عالم, کتنا علم رکھتے ہو, کتنی فضیلت رکھتے ہو, کتنی عبادت رکھتے ہو, کتنی تسبیح پڑھتے ہو, یہ نہیں پوچھا جائے گا. بس اتنا بتا دے کس نبی کا ماننے والا ہے, اتنا بتا دے کس نبی کا ماننے والا ہے. جہاں جواب دیا کہ ہم جو ہیں اپنے پیارے محبوب اللہ کے حبیب کے ماننے والے ہیں, فوراً دروازہ کھل جائے گا, فوراً دروازہ کھل جائے گا. ہم کو وہیں سے پتہ لگ گیا, ہم کو وہیں سے پتہ لگ گیا کہ بات ساری سرکار کی ہے. دنیا میں بھی بات ساری سرکار کی ہے, دنیا میں بھی بات ساری بولو سرکار کی ہے. قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی بات ساری سرکار کی ہے, پل صراط سے گزریں گے تو بات ساری سرکار کی ہے, محشر میں جائیں گے تو بات ساری سرکار کی ہے, لواء الحمد میں ہوگے تو بات ساری سرکار کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارا کے سارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا, لیکن سب کے سمجھ میں آ جائے گا بات ساری سرکار کی ہے. سرکار ہی کے صدقے میں ہم کو یہاں بھی عزتیں ملتی ہیں, سرکار کے صدقے میں ہم کو قبر میں بھی عزتیں ملے گی, سرکار کے صدقے میں ہمارا پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوگا, سرکار کے صدقے میں ہمارا میدان محشر میں ٹکنا بھی آسان ہوگا, اور سرکار کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں جانا بھی آسان ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اور سیاہ ایشیا زندہ باد, سیاہ ایشیا زندہ باد, محمد ربانی زندہ باد, محمد ربانی زندہ باد. بس ایک شعر کہہ کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں جی کہ جو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ نہ طاعت پر, جی, کیا بات ہے. نہ طاعت پر ہے, اس کو تعویذ بنا لینا. جی اس شعر کو, خدا کی قسم, اس شعر کو تعویذ بنا کے گلے میں پہن لینا. سبحان اللہ. کیا اگر یہ کر لیا تو کامیاب. کیا نہ طاعت پر, طاعت کا مطلب فالو کرنا, جی حکم پر عمل کرنا. کہتے ہیں نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, سبحان اللہ, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے. سبحان اللہ. یعنی زہد یعنی جو دنیا سے آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے, تقوی اختیار کر لیتا ہے اور صرف خدا کا ہی خوف رکھتا ہے, یعنی پوری زندگی وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے. اسی کے مطلب یہ سب الگ الگ ورڈ ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز. سبحان اللہ. ہمارا ناز, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ. آپ کے رتبے بڑے
والے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ ہجر کے سب غم مٹا دو اور آقا رونے والوں کو ہنسا دو صدقہ اپنے عاشقوں کا چہرہ انور دکھا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری اور دور ہو جائے یہ دوری دل کی یہ حسرت ہو پوری کہ دیکھ لو وہ شکل نوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ حق نے دی معراج تم کو اور بخشا تاج تم کو دو جہاں کا راج تم کو تو دے صلاتی باد تم کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین و آخر الناسین بالگناہگار خطاوار سے آخر بدکار سے مولا اب تک سلم میں جو کچھ بھی مجلسیں ہوئیں جو کچھ بھی وعد و نصیحت ہوئے اے اللہ اس میں تمام کے تمام بیانات میں اور یہاں کے بیان میں مولا جو کچھ بھی گناہگار خطاوار سے آکار حقیر و ناچیز بندے سے مولا جو کچھ بھی آمدن یا صحبن غلطیاں بے ادبی گستاخیاں ہو گئی ہوں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے اور ہمارے تمام محبت والوں کو بھی مولا ذکر پاک کی محفل میں برابر شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں اے اللہ ان کی سماعت کو قبول فرما اے اللہ ان کی مجلس کو قبول فرما اے اللہ ذکر کی محفل سجانے میں انہوں نے جو بھی کاوشیں اور محنتیں کی ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہی تمام ان کے نیکیوں کو ہم سب کے ان سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اے اللہ ہماری آخرت و دنیا سنوار دے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی ریاضت و عبادت و محبتوں کو قبول فرما مولا آج یہ جو نور بھری محفل یہاں منعقد ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول فرما لے اور اس کی برکتوں سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ ہماری مرادیں اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرما دے مولا ہمارے بزرگوں کی عمر و صحت میں برکتیں عطا فرما ان کا سایہ ہم پر دادے سلامت با کرامت فرما ہمارے بچوں کے مقدر چمکا دے ہماری بیٹیوں کی قسمتیں چمکا دے اے اللہ ہمارے گھروں کو اپنے حبیب کی یاد سے آباد فرما دے اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے حبیب کی یاد سے آباد فرما اے اللہ ہمارے جسموں کو ہمارے قالب کو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلا اور اسی پر پروردگار عالم ہمارا چلنا پھرنا ہم کو نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ فرما ذکر پاک کی برکت سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار صاحب خانہ جناب سید یونس صاحب قادری ربانی کی اور ان کے کل آل و اولاد ان کے بیوی بچوں پر خاص فضل و کرم فرما اس کی برکتوں سے مولا ان کو مالا مال فرما ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں ان کے مال و زر میں ان کے عزت و آبرو
آبرو میں، ان کے صحت و تندرستی میں پروردگار عالم بے شمار برکتیں عطا فرما، اور ان کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے مولا، ان کی جائز تمنائیں مرادیں اپنے حبیب کے صدقے میں جلد سے جلد پوری فرما۔ پروردگار ہم جب تک دنیا میں رہے تیرا اور تیرے حبیب کا دم بھرتے رہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہم تمام ربانیوں کو اور دیگر ہمارے جتنے بھی سنی بھائی ہیں سب کو مولا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مشرب اہل سنت اپنانے اور مشرب اہل سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دے۔ اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب النار سے مامون و محفوظ فرما، اپنے پیارے حبیب کی ہم سب گناہ گاروں کو شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔